ISPR کی طرف سے بھی ایک پراپر آفیشیل نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ کیسے ایک اتنے سنسیر محب وطن جنرل کے بارے میں اس طرح کا فیصلہ جوڈیشری دے سکتی ہے. مینٹلی انسٹیبل ہے, اس کو اس کی پوزیشن سے ہٹائیں, اس کو موسٹ پروبیبلی پھر سے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. السلام علیکم, میں ہوں ہاشمی, آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو ان کے بلے کا نشان واپس مل گیا اور بہت ڈرامہ کریٹ رہا ہے اس کے پیچھے. الیکشن کمیشن نے اس کو 2 دفعہ چیلنج کیا ہے ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو, اور اس دفعہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے پھر سے انتخابی نشان بلہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس کر دیا ہے. جو بیرسٹر علی ظفر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لائر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جی عدالتی حکم ہے, 15 منٹ تک جو ہے الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپڈیٹ کر دے اس فیصلے کو, انٹر پارٹی الیکشنز کو پاکستان تحریک انصاف کے. لیکن ایسی اپڈیٹ 15 منٹ تو دور ابھی گھنٹوں ہو گئے ہیں لیکن نہیں آئی ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر. پہلے بھی جب پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیا تھا بلے سے متعلق, تو وہ جو 3-4 دن بلہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس واپس رہا تھا, تب بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ویب سائٹ کے اوپر اپڈیٹ نہیں کی گئی تھی ان کے بلے کے نشان سے متعلق. اور اوبویسلی ان کے مائنڈ میں یہی تھا کہ انہوں نے اس کو پھر سے چیلنج کر کے پھر سے لے لینا ہے, اور یہی ہوا تھا. پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے پھر سے چیلنج کیا ہے, اگین پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا. ابھی بھی وہ یہی کر رہے ہیں, حالانکہ ابھی ویسے کل تو ایک میٹنگ رکھی ہے الیکشن کمیشن نے انڈر رہنمائی سلطان راجہ کی, کہ اس کے بارے میں ابھی فیوچر میں کیا کرنا ہے, اپ کمنگ ڈیز میں کیا کرنا ہے, سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو ان کا اپڈیٹ نہ کرنا ان کی ابھی ایک تو انسرٹنٹی بتاتا ہے, اور دوسرا یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کو موسٹ پروبیبلی پھر سے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. ابھی تک الیکشن کمیشن کا بار بار الیکشنز یہ بلے کے نشان کے پیچھے اتنا فوکسڈ رہنا کہ یہ ان سے لے لیا جائے پی ٹی آئی سے, اور یہ ساری چیز اس کا مقصد, اور اگر ابھی بھی یہ سپریم کورٹ میں جا کر اس کو پھر سے چیلنج کرتے ہیں تو ان چیزوں کا جو سب سے مین ریزن آپ کو سمجھ آئے تو ایک یہی بنتا ہے کہ اب بزی رکھنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, ان کا فوکس جو ہے ایک ہی جگہ کے اوپر رہے, اور یہ بہت زیادہ آلریڈی اسکیٹرڈ ہیں, اپنی اسکیم الیکشن کیمپین الیکشن اسکیم نہ سیٹ کر سکیں. اس وجہ سے ابھی تک جو ہے مسئلے آ رہے ہیں. دوسری طرف جو ووٹر ہے, ابھی سپوز کہ جی بلے کا نشان ان کے پاس ہی رہتا ہے اور یہ ساری چیز ہے, لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے اس نے ووٹ دینا ہے عمران خان کو. کوئی بھی بندہ لا کر آپ کھڑا کرتے ہیں, جتنا مرضی پی ٹی آئی کے سپورٹر اس بندے کو اپریشیٹ کریں یا ایکسیپٹ کریں, لیکن ان دی اینڈ آف دا ڈے اس کی سب سے بڑی جو کریڈیبلٹی اور سب سے بڑی جو اس کی پسند کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کی پارٹی کا بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی شاہ محمود قریشی ہوں یا وہ یاسمین راشد ہوں یا وہ علی محمد خان ہوں یا وہ شیر افضل مروت ہوں, جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جی میری فین فالوئنگ ریزن ہے جس کی وجہ سے جو مرکزی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ مجھے پسند زیادہ نہیں کرتی. تو ان ساروں کے بھی اگر آپ جو ہے اس سارے سین سے عمران خان کو اگر مائنس کریں گے تو انڈیویجول جو ان کی ورتھ ہے, انفرادی حیثیت ہے, جو کسی بھی اس وقت پی ٹی آئی کا جو رکن ہے یا پی ٹی آئی کا رہنما ہے اس کی, تو وہ عمران خان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے بندے سے سٹل ہارے گا ہی, یہ بات ہے. تو ابھی عمران خان صاحب نااہل ہیں, ایک تو ان کے کاغذات نامزدگی بھی جو ہے وہ مسترد ہو جاتے ہیں, یعنی کہ اگر سپوز پاکستان تحریک انصاف جیت بھی جاتی ہے تو کیا عمران خان صاحب ہوں گے گورنمنٹ کے اندر یا لوگوں کو وہ دیکھنے کو ملیں گے؟ نہیں, وہ ان ساری چیزوں میں موجود نہیں ہوں گے. اور پولیٹیکل رفٹ پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ ابھی سے بہت زیادہ موجود ہے, اور ابھی جسٹ ایک بات یاد رکھیں کہ ان سارے رہنماؤں کے پاس کوئی بھی پوزیشن موجود نہیں ہے. انہوں نے یہ اسمبلیز ڈیزالو کی تھیں اور اب ان کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے. تو اس وقت جب ان کے بیچ میں پولیٹیکل رفٹ موجود ہیں, یہ ڈسٹنس موجود ہے کہ گوہر علی خان اور یہ شیر افضل مروت کو ساتھ بٹھا کے ایک پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے جس میں ہی ہیز ٹو کلیریفائی کہ جی میں ہوں جو گوہر علی خان بیرسٹر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, صرف میں ہی ہوں جس کے تھرو آپ عمران خان کی کوئی بھی بات سنیں گے, اور کوئی سورس آف انفارمیشن کریکٹ یا ریلائبل نہیں ہے. تو ایسے حالات میں یہ سچویشن چل رہا ہے. اگر یہ الیکشن جیت جاتی ہے پی ٹی آئی اور یہ سب پوزیشنز میں آ جاتے ہیں, اور اس طریقے سے یہ جو بھی ڈویژن آئے گا, جس طریقے سے بھی الاٹ ہوں گے سارے ان لوگوں کو ان کے رولز, اس میں عمران خان از ناٹ دیئر ٹو لیڈ دیم, عمران خان از ناٹ دیئر ٹو ہولڈ دا فورٹ.
تو تب یہ جو جتنے بھی رہنمائی کیا کریں گے اور پاکستان کا جو ووٹر ہے وہ کیا کرے گا، کیونکہ وہ تو عمران خان کو ووٹ دے رہا ہے. وہ یاسمین راشد یا شاہ محمود قریشی اور اسپیشلی آئی وانٹ مینشن کہ صنم جاوید، جن کے کاغذات مسترد ہی ہیں اینڈ آئی ایم گلیڈ مسترد ہیں، لیکن صنم جاوید کو کیوں ووٹ دے گا؟ بالکل ووٹ نہیں دے گا. پی ٹی آئی سے اگر آپ ان کو مائنس کریں گے، عمران خان سے اگر آپ ان کو مائنس کریں گے، تو امپاسبل ہے کہ صنم جاوید یا ان میں سے باقی جو بھی اور لوگ ہیں، باقی تو بہت بہتر ہیں، ان میں سے کسی کو ووٹ ملے. تو یہ ایک کویشچن تو بنتا ہے اس ساری چیز کے بعد. لیکن بلے کے نشان کے اوپر تو ابھی یہی کہیں گے کہ ایک ریزولوڈ میٹر نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی دس از ڈن اینڈ ڈسٹڈ، اب تو بلہ ہمارا ہی ہے، اب نہیں ملتا. الیکشن کمیشن سٹل کسی نہ کسی نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر ہی فوکس کر رہی ہے، اور we'll see کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن نے ایک جو چیز کہی ہے یا کی ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو آپ کی آج کل I'm sure لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ وزارت توانائی کو ہدایات دی گئی ہیں کہ جی 8 فروری کو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی، بجلی نہیں جانی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں ٹی وی کے اوپر لائیو مناظر دیکھ سکیں ہوتے ہوئے کہ جی کس طریقے سے ان کے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کو وہ لائیو دیکھ سکیں ہوپ فلی. لیکن 440 بلین آلموسٹ جو تھا لاسٹ الیکشنز میں یہ یوز ہوا تھا الیکشنز کروانے کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان ایک بہت قرضے میں ڈوبا ہوا ملک ہے، غریب ملک ہے. ہمارا ٹیکس منی دوسرے ملکوں میں جب ٹیکس یوز ہوتا ہے تو اس کے رزلٹ میں عام لوگوں کو کوئی فائدہ دیا جاتا ہے، کوئی ایسی سہولتیں دی جاتی ہیں جو ان کی عام ڈیلی روٹین کی لائف کو ہیلپ کرتا ہے، ان کو آسانی آتی ہے اس میں. لیکن ہمارے یہاں پر ایک تو آسانی کوئی نہیں آتی، اور چیزیں بھی مہنگی ہوتی ہیں، آپ کو جاب بھی نہیں ملتی ہے، آپ کی غریب یہاں پر بہت ہیں، اور اس کے بعد آن ٹاپ آف دیٹ آپ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں، اور اس ٹیکس سے یہ آپ کے الیکشنز کرواتے ہیں جس میں بلین 440 بلین روپیز جو لاسٹ ٹائم لگے ہیں. تو اتنی بڑی بڑی اماؤنٹس لگاتے ہیں اس کے اندر، اور اس کے بعد یہ الیکٹ ہوتے ہیں آپ کے سیاستدان، اور آپ کی ووٹ سے الیکٹ ہو کے ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے عام پبلک از ورتھ نتھنگ. جیسے عمران خان کا لفظ ہے نا کہ یہ چونٹیاں ہیں، تو ویسے آپ کو یہ ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پروٹوکولز لیتے ہیں، اور کوئی فائدہ سٹل نہ ٹیکس کا فائدہ نہ ووٹ کا فائدہ، اور آپ کے یہ ٹیکس منی سے الیکشنز کروائے جاتے ہیں. اس کو پھر ری الیکشن کی جو باتیں کرتے ہیں نا کہ جی پھر سے الیکشنز کروا لیں گے یا پھر سے یہ کر لیں گے، مذاق تو نہیں ہے یہ چیز. ابھی آپ ایک ایک قسط کو ترس رہے ہوتے ہیں IMF کی بیٹھ کے پھر، اور حرکتیں پاکستان کی یہ ہیں. انتخابی نشان بلے کے لیے پہلے ہم عوام پاکستان پارٹی نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا تھا کہ وہ نشان ان کو الاٹ کر دیا جائے. تب پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ بلے کا نشان نہیں تھا، تو لگ رہا تھا شاید دے ہی نہ دیں کہیں. لیکن ابھی ایک اور پارٹی ہے جو کہ ہے ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان، یہ وقار زکا کی پارٹی ہے، اس نے بھی الیکشن کمیشن سے عام انتخابات کے لیے بلے کے نشان کو مانگا ہے. اس حوالے سے ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عام انتخابات میں ہمارے امیدوار حصہ لینا چاہتے ہیں، ہماری جماعت کو عام انتخابات کے لیے انتخابی نشان بلہ الاٹ کیا جائے. ابھی جو ان کا نشان ہے وہ ایک لیپ ٹاپ ہے، اور آئی نو کہ ان کو بہت اچھے طریقے سے یہ بات پتہ ہے کہ یہ ان کو نہیں ملنا بلے کا نشان، بٹ اٹ واز اے گڈ موو. سیاسی لحاظ سے ان کی پارٹی کا ذکر ہو گیا، جس کو نہیں بھی پتہ تھی یہ بات، اگر کہ ایک اور پارٹی رجسٹر ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں جو کہ ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان کے نام سے ہے، تو اس کا بھی بلے کے نام استعمال کرنے سے، عمران خان کے انتخابی نشان کو اس کا نام استعمال کرنے سے وہ بھی خبروں میں آ گئی ہے. خیر ایک امپورٹنٹ چیز جو کل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا قاضی فائز حسین مشرف کیس میں، سنگین غداری کے جرم میں مشرف کے جو سزائے موت کا فیصلہ دیا تھا کورٹ نے، اس فیصلے کو بحال کیا ہے انہوں نے. یہ فیصلہ ایٹ فرسٹ 2019 میں جسٹس وقار احمد سیٹھ نے دیا تھا، اور اس وقت اس فیصلے کا ریئیکشن یہ آیا تھا کہ ان کے بارے میں پہلے تو یہ پروپیگنڈا سٹارٹ ہوتا ہے کہ یہ جج مینٹلی انسٹیبل ہے، اس کو اس کی پوزیشن سے ہٹائیں یا نکالیں یا جو بھی. اور ساتھ ساتھ مظاہر علی نقوی چیف جسٹس جو ہیں صرف اس فیصلے کو اوور رول نہیں کرتے کورٹ کے، یہ اسپیشل کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا تھا، 3 رکنی بینچ تھا جس نے فیصلہ دیا تھا، وہ صرف اس فیصلے کو اوور رول نہیں کرتے بلکہ جسٹس وقار احمد سیٹھ سمیت اس 3 رکنی بینچ کو ہی کالعدم قرار دے دیتے ہیں. مظاہر علی نقوی وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے کل کے دن استعفیٰ دیا ہے.
जिस दिन काजी फायज ईसा ने ये फैसला सुनाया। अभी वैसे तो मल्टीपल रीजंस बताए जा रहे हैं मज़ाहिर अली नकवी के रेजिग्नेशन से रिलेटेड कि उन्होंने अपनी जो भी हरकतें, उनके जो भी शेडी काम है उनको छुपाने के लिए वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उनको फिर भी स्क्रूटनी की जाएगी। लेकिन खैर, बैक टू द टॉपिक, 2019 में इस फैसले में चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकी थी, बल्कि जो स्पेशल एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अल्फाज हैं ये कि इमरान खान साहब ने बहुत मुशावरत बाजवा के साथ करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है जिसमें शहजाद अकबर होते हैं और फ़रूग नसीम होते हैं, और वो कंडेम करते हैं स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ों में कि जी ये गलत डिसीजन आया है। बाजवा की आर्मी थी, उस वक्त हेड थे वो, और ISPR की तरफ से भी एक प्रॉपर ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाता है कि आर्मी में तो बहुत पेन मौजूद है, बहुत दिल दुखा है आर्मी का कि कैसे एक इतने सिंसेयर, इतने मुहिब्बे वतन जनरल के बारे में इस तरह का फैसला जुडिशरी दे सकती है, हाउ डेयर ये बात है। अभी इस सारी चीज़ के साथ साथ गवर्नमेंट ओबियसली इमरान खान की थी और बाजवा साहब के साथ एक पेज के ऊपर थी, तो उन्होंने तो ये करना ही था, और वो एक पेज पे होने का कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट अभी तक मुल्क भी भुगत रहा है और इमरान खान साहब भी भुगत रहे हैं। लेकिन जो सेनेटर हैं वलीद इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मीडिया में जो है एक प्रोग्राम से में बात करते हुए ये कहा है कि पर्सनली मेरा उस 2019 के सारे वाक़े में ये पर्सपेक्टिव था और ये मशवरा था इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर को कि आप इस मामले से दूर रहें, गवर्नमेंट को इस मामले में इन्वॉल्व ना करें, या आर्मी का और जुडिशरी का और वकीलों का अपना मसला चल रहा है, लेट इट बी। लेकिन वही इमरान खान साहब ने तो इन्वॉल्व होना ही था, उनके बेस्ट बडी फंस रहे थे। खैर, काजी फायज ईसा ने जो फ़ैसला दिया है मुशर्रफ केस से मुतल्लिक और संगीन गद्दारी जुर्म में जो मुशर्रफ की सज़ाए मौत के फ़ैसले को फिर से बहाल किया है, आसिम मुनीर की तरफ से और ISPR की तरफ से इसके ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, बिल्कुल साइलेंस ही है। अनलाइक 2019 when there was बाजवा एंड इमरान खान एंड हिज गवर्नमेंट, जिसने इसको फुल तौर पर जो है ना कंडेम किया था और इस वर्डिक्ट को उठा के बाहर फेंका था। लेकिन आसिम मुनीर और ISPR और जो भी इस वक्त आर्म्ड फोर्सेस और इनके जो भी हायर अथॉरिटीज़ के लोग हैं, उनकी तरफ से साइलेंस है, किसी तरह के भी नोटिस नहीं आए हैं और एक्सप्रेस नहीं किया गया है जज्बात को। बट वो सी इन अ डे और टू कि क्या बनता है इस फैसले का, अभी कल दिया है। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।